مسجد میں آ کے یہ گنگناتا کہ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شیخ مدینہ، مجھے سینے سے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارك صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق اللہ العظیم. آئیے عقیدت و محبت کی بھرپور توانائیوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صاحب انا اعطیناک الکوثر، ہم امتیوں کے رہبر، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں محبتوں کی تھالی میں درود پاک کی ڈالی سجا کر پیش کریں. پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک صلو صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس بہت کم وقت رہ گیا ہے. 10 سے وقت کی قلت دامنگیر ہے. بمشکل مجھے 15 سے 20 منٹ کے اندر آپ کے سامنے خطاب کرنے ہیں اور قیمتی باتیں اس پروگرام کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ کر مجھے یہاں سے رخصت ہونا ہے. اس قلیل وقت میں اور کم وقت میں ہم یہ چاہیں گے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر کچھ روشنی ہم ڈال سکیں. صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، شہداء اکرام، اولیاء اکرام، بزرگان دین اور ائمہ مجتہدین کے طریقے اور ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو سیرت ہے اور ان کا جو کیریکٹر رہا ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو میسیج دینا چاہیں گے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جب اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا قل، یعنی اپنے محبوب کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اور خطاب کر رہا ہے اپنے محبوب سے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے. یعنی قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اللہ رب العزت نے یہ میسیج ہم تک پہنچانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا. ارشاد فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے، فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ تو فاتبعونی، آقا فرماتے ہیں فاتبعونی تو میری اتباع اور پیروی کرو. یحببکم اللہ. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کہا کہ محبوب تم کہہ دو، فرما دو کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو محبوب آپ یہ کہو کہ وہ آپ کی پیروی کریں. تو آقا فرماتے فاتبعونی، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، تو پھر اللہ رب العزت تمہیں دوست رکھے گا اور تمہیں محبوب رکھے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ رب العزت سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے ہمیں اگر محبت ہے، تو پھر ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، احکام پر چلیں،
سنت پہ عمل پیرا ہوں، مصطفیٰ پیغمبر کی زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کریں، ان کے کیریکٹر کو اپنی زندگی میں داخل و شامل کرنے کی کوشش کریں، تو پھر اللہ رب العزت ہم سے محبت فرمائے گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے پیار کرے، اللہ رب العزت ہم کو دوست رکھے، اللہ رب العزت ہمیں محبوب رکھے۔ یہ تو بہت بڑا انعام ہے۔ جب اس آیت کے حوالے سے شان نزول آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، اور قریش کے گروہ کے پاس سے جب آقا کا گزر ہو رہا تھا تو آقا یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں، چند بت کو نصب کیے ہوئے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور جب ہم نے یہ پوچھا، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب پوچھا کہ تم لوگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، یعنی کہ اپنے آباء و اجداد کی دین کی مخالفت کیوں کرنے لگے اور دین کے خلاف کیوں آ گئے، یعنی بت پرستی تم لوگ کیوں کرنے لگے؟ تو ان لوگوں نے یہ جواب دیا کہ ہم لوگ انہیں پوجتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ تک پہنچنا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں اللہ رب العزت تک پہنچا دیتے ہیں، ہم انہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے پوچھتے ہیں۔ جب یہ جواب آیا، یہ شان نزول ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا تو گروہ قریش نے یہ جواب دیا۔ اتنے میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو پھر فَاتَّبِعُونِي، آقا فرماتے ہیں میری پیروی کرو، یعنی آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ یحببکم اللہ، تو انعام کیا ملے گا؟ تو پھر آپ کو اللہ سے جو پیار ہوا، آپ نے جو اللہ سے پیار کیا، اس کا بدلہ یہ ملا، آپ نے اللہ سے پیار کیا، مصطفیٰ پیغمبر کے راستے پر چلے تو یحببکم اللہ، اللہ رب العزت آپ کو دوست رکھے گا، اللہ رب العزت آپ سے پیار فرمائے گا۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا مختصر وقت میں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیں، اسلام کی تعلیم دیں، مصطفیٰ پیغمبر کا کیریکٹر بتائیں، آقا کی سیرت بتائیں، صدیق اکبر کی سیرت بتائیں، حضرت عمر فاروق کی سیرت بتائیں، عثمان غنی کی سیرت بتائیں، مولا علی کی سیرت بتائیں، حضرت بلال کی سیرت بتائیں، امام حسن و حسین کی سیرت بتائیں، فاطمہ الزہرا کی سیرت بتائیں، علامہ جامی کی سیرت بتائیں، بایزید بستامی کی سیرت بتائیں، بڑے پیر غوث اعظم کی سیرت بتائیں، خواجہ معین الدین اجمیری کی سیرت بتائیں، سرکار سرکاہی، سرکار مارہلا، سرکار نظام الدین اولیاء، سرکار گنج شکر، سرکار صابر کلیری، سرکار مخدوم پاک، سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی، سرکار حاجی علی، سرکار حافظ ملت، سرکار مجاہد ملت، سرکار مخدوم بہاری، سرکار ملک العلماء، سرکار تاج الشریعہ، سرکار محدث اعظم ہند، مفتی اعظم ہند، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے تعلیم دیں تاکہ ہمارے بچے کے اندر مصطفیٰ کا کیریکٹر داخل ہو سکے، اولیاء اعظام کا طریقہ داخل ہو سکے، وہ اسلام کو جانے، ایمان کو جانے، قرآن کو جانے، شریعت کو جانے، نماز کو جانے، روزہ کو جانے، دین کو جانے، مصطفیٰ پیغمبر کی شریعت پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کرے۔ مگر اس کے علاوہ ہوا کیا؟ ہمارا بچہ سڑک کے چوراہے پر اتر کے تمام برائیوں کو سمیٹ کر اپنے دامن میں رکھ لیا، ملا کیا اس بچے کو؟ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا گیا۔ بھول ہمارا ہے اور غلطی ہماری ہے، ہم نے اپنے بچے کو شریعت سے قریب کیا ہوتا، ہمارا بچہ قرآن بھی جانتا، سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جانتا، لیکن ہم نے اپنے بچے کو قرآن سے دور کیا، شریعت سے دور کیا، اسلام سے دور کیا، مذہب اسلام سے دور کیا۔ ہمارا بچہ شرابی ہو گیا، ہمارا بچہ جوا کھیلنے والا ہو گیا، ہمارا بچہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا ہو گیا، ہمارا بچہ تمام برائیوں کو اپنے دامن میں جگہ دینے والا ہو گیا۔
جب مصطفیٰ کا عشق اس کے سینے میں ہوتا تو پھر اس کا سینہ شہر مدینہ بن جاتا، وہ نماز کے لیے سر جھکاتا، مصطفیٰ کی نعتیں گنگناتا، اولیاء اعظام کا ذکر بیان کرتا اور سنتا، اس سے دلچسپی ہوتی۔ مگر ہوا کیا، ہم نے اپنے بچے کو شریعت سے دور کر دیا، اور جب کوئی شریعت سے دور ہوتا ہے تو پھر شراب کو اپنے دامن میں جگہ دیتا ہے، چوری، چغلی، غیبت، زنا، غرور، تکبر، تمام برائیوں کو اپنے دامن میں جگہ دیتا ہے۔ مگر جب مصطفیٰ کے عشق میں جب کوئی بندہ پلنے لگتا ہے، بڑھنے لگتا ہے، جینے لگتا ہے، تو پھر وہ مصطفیٰ کا شیدائی ہوتا ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا ہے، مصطفیٰ کا چاہنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا، حضرت بلال کو کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی، پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، مصیبتوں کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، اور تپتے ریت پر انہیں سلا دیا گیا، گھسیٹا گیا، کبھی قید کر دیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، اور کہا گیا بلال اگر تمہیں محمد الرسول اللہ سے پیار ہی ہے تو پھر محمد الرسول اللہ تمہیں بچانے کے لیے کہاں آ رہے ہیں، اس لیے تم محمد الرسول اللہ کا دامن چھوڑ دو، ان کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ اگر تم نے ان کے نام کا نعرہ لگانا چھوڑ دیا، تمہیں دنیا کی جو دولت و ثروت چاہیے سب کچھ تمہیں دیا جائے گا، صرف مدینے کے تاجدار کا نام لینا چھوڑ دو۔ مگر حضرت بلال کی ایک ہی بولی رہی، اور دنیا والوں، مصطفیٰ پیغمبر کے دشمنوں، کان کھول کر سن لو، یاد رکھنا پوری دنیا کی دولت تمہیں مبارک ہو، مجھے تو مصطفیٰ جان رحمت کے کلمے سے پیار ہے، مصطفیٰ کی سیرت سے پیار ہے، مصطفیٰ کے چہرے سے پیار ہے، مصطفیٰ کی زندگی سے پیار ہے، اور اس مصطفیٰ پیغمبر سے پیار ہے۔ حضرت بلال چمکے جب آقا کے دیوانے ہو گئے، آقا کے غلام ہو گئے، آقا کے نوکر ہو گئے۔ روایت یہ کہتی ہے، مدارج النبوہ میں لکھا ہے، مصطفیٰ پیغمبر کا جب وصال ہو گیا مدینہ شریف میں، تب حضرت بلال مدینہ سے روانہ ہو کر ملک شام کو چلے جاتے ہیں۔ چند ماہ کا عرصہ گزرا ہے، ایک طویل مدت گزر گئی، غالباً 1 سال کا عرصہ گزرا۔ حضرت بلال کے خواب میں مدینے کے تاجدار تشریف لاتے ہیں، تشریف لانا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں بلال تم نے مدینہ چھوڑ رکھا ہے، کیا تمہیں مجھ سے ملنے کی طبیعت نہیں چاہتی؟ کیا تمہیں مجھ سے میری محبت تمہیں نہیں ستاتی؟ کیا تمہیں مصطفیٰ پیغمبر کی یاد نہیں آتی؟ تم نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ مدینہ چلے آؤ، مجھے تم سے ملنا ہے۔ حضرت بلال، روایت یہ کہتی ہے حضرت بلال اٹھتے ہیں، اپنا سر و سامان لیا اور جو ہے اونٹنی پہ سوار ہو جاتے ہیں، رات دن ایک کر کے سفر کیا۔ حضرت بلال پہنچ جاتے مدینہ شریف، روضہ مصطفیٰ کے سامنے پہنچنا تھا۔ وہاں پہنچے، آقا کے روضے پہ نظر پڑتی ہے، زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ بلال آقا کے دیوانے ہیں، بلال آقا کے شیدائی ہیں، بلال آقا کے عاشق ہیں، بلال آقا کے چاہنے والے ہیں، بلال آقا کے محبت میں سرشار ہیں، آقا کے عشق میں گرفتار ہیں۔ زارو قطار رونے لگتے ہیں، اور ایک ہی بولی زبان سے نکلتی ہے، ان کے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون آنکھوں میں جچے، دیکھ کے تلوہ تیرا۔ حضرت بلال زارو قطار روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، زمین پہ گر جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا قافلہ پہنچا، حضرت بلال کو اٹھا کر باہر لاتے ہیں، بڑی خوشی کا ماحول ہے، بلال مدینے کو آ گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا بلال آج مدینے میں اذان دے کے سنا دو، ہماری کانیں تڑپ رہی ہے، ہماری کانیں سننے کو ترس رہی ہے۔ بلال جب اذان دیتے تھے تو مصطفیٰ کی یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی، نگاہوں کے سامنے مدینے کے تاجدار ہوا کرتے تھے۔ بلال آج اذان دو تاکہ آقا کی یاد تازہ ہو جائے، مصطفیٰ پیغمبر کی یاد تازہ ہو جائے۔ حضرت بلال نے کہا کہ ہم سے یہ کام نہ لیجئے، البتہ آپ جو خدمت کہیں گے میں کرنے کو راضی ہوں، لیکن اذان نہ کہنے پڑھنے کو بولیے، اس لیے کہ بلال جب اذان پڑھے گا تو جب دنیا با حیات تھے آقا، جب نگاہوں کے سامنے تھے مصطفیٰ پیغمبر، بلال اذان پڑھتا تھا، سامنے اذان دیتے دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے بعد جب اشہد ان لا الہ الا اللہ آتا، جب اشہد ان محمد الرسول اللہ آتا، سامنے مصطفیٰ کا چہرہ ہوتا تھا، سامنے رخ زیبا ہوتا تھا آقا کا۔ حضرت بلال مچلتے تھے، حضرت بلال اذان بھی دیتے تھے، آقا کو دیکھ کے مچلتے بھی تھے۔ بلال کہتے ہیں کہ سامنے
سامنے آقا کا چہرہ ہوتا تھا وہ اذان دینے کا لطف الگ ہوتا تھا، اس لیے اب مجھ سے کام نہ لو وہ اذان کا، ہم سے دیا نہ جائے گا اذان، ہم اذان نہ دے سکیں گے، ہم سے برداشت نہ ہو سکے گا، ناقابل برداشت ہے یہ کام، ہم سے اذان پڑھنے کے لیے مت کہو۔ صحابہ اکرام نے بار بار کہا، حضرت بلال منع فرماتے رہے، لیکن صحابہ اکرام کو ایک ترکیب سمجھ میں آئی کہ بلال ہماری بات تو نہیں مان سکتے، ہماری بات کو اگنور کر سکتے ہیں، ہماری بات کو کاٹ سکتے ہیں، یا ہم سے معافی تلافی کر سکتے ہیں، یا ہمارے سامنے معذرت پیش کر سکتے ہیں، لیکن فاطمہ کا لال ہے، فاطمہ کے شہزادے ہیں، علی کے شہزادے ہیں، حسن و حسین نام ہے، انہیں بلا لیا جائے، ان کو پیش کر دیں گے بلال کی بارگاہ میں، تو بلال ٹھکرا نہیں سکتے، اس لیے کہ انہیں آقا سے بھی پیار ہے اور اہل بیت اطہار سے بھی پیار ہے، لہٰذا امام حسن و حسین کو بلایا گیا۔ جب حسن و حسین تشریف لاتے ہیں، ننھے منھے بچے، حضرت بلال سے کہا، بلال نے سینے سے لگا لیا، چوما اور کہا کہ یار حسن و حسین تم نے زبان کھول دیا ہے، ہم دنیا کی بات کو کاٹ سکتے ہیں، دنیا کے سامنے اپنی معذرت پیش کر سکتے ہیں، اپنا عذر بیان کر سکتے ہیں، لیکن تم تو نبی کے نواسے ہو، تم تو فاطمہ کے لال ہو، تم تو علی کے شہزادے ہو، تمہاری بات کو کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ چلو اذان پڑھ ہی دوں گا اگر تمہاری خواہش ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین نے بلال کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں مسجد کے چھت کے اوپر، اور چھت کے اوپر کھڑے کر دیتے ہیں۔ حضرت بلال نے اذان دینا شروع کیا، ابھی اذان کی صدائیں بلند ہوئی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اتنا کہنا تھا کہ شہر مدینہ میں کوہرام مچ گیا کہ یہ اذان تو بلال دے رہے ہیں، یہ آواز تو بلال دے رہے ہیں، ہو نہ ہو آقا بھی کہیں تشریف لائے ہیں۔ سارے لوگ شہر مدینہ کے اپنے گھر سے نکل کر باہر چلے آتے ہیں کہ یہ اذان تو بلال دے رہے ہیں، یہ آواز تو بلال کی ہے۔ ماں بہنیں بھی اپنے گھر کے دروازے پہ نکل کے آ گئی کہ بلال اذان دے رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی ماں کا آنچل تھام لیا اور پوچھنے لگے، او میری ماں ذرا یہ تو بتانا کہ صرف حضرت بلال آئے ہیں یا مدینے کا تاجدار بھی آیا ہے، یا مدینے کے آقا بھی آئے ہیں، یا گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے محمد الرسول اللہ بھی تشریف لائے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے پوچھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں سے دریافت کر رہے ہیں، لیکن ماں کیا جواب دیتی؟ شہر مدینہ سمٹ گیا آواز سننے کے لیے، حضرت بلال کی وہ آواز جسے سن کر پورے شہر مدینہ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ آج لگ رہا ہے کہ شہر مدینہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف لا چکے ہیں، اس لیے کہ بلال اذان دے رہے ہیں۔ جب بلال اذان دیتے ہیں تو آقا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، مصطفیٰ پیغمبر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، مصطفیٰ پیغمبر کا وہ رخ زیبا یاد آنے لگتا ہے، وہ چہرہ مبارک یاد آنے لگتا ہے۔ بہرکیف حضرت بلال نے اذان دینا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اذان اتنا پڑھنا تھا، اب آگے مصطفیٰ کا نام آنے والا ہے، اب آقا کا ذکر ہونے والا ہے، اب مصطفیٰ پیغمبر کا اسم مبارک آنے والا ہے۔ جو ہی کہنا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اتنا کہنا تھا کہ حضرت بلال بے ہوش ہو کر وہیں گر جاتے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفاتی انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ حضرت بلال کا عشق تھا، حضرت بلال کا عشق ایسا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے سنی مسلمان بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت بلال کا عشق ہے، حضرت بلال کا پیار ہے کہ جب آقا کا نام آتا ہے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتے ہیں، آقا کے روضے پہ جاتے ہیں، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچے کو مصطفیٰ پیغمبر کی تعلیمات سے نوازا ہوتا، صدیق اکبر کی سیرت سنائی ہوتی، عمر فاروق کا اتہاس بتایا ہوتا، عثمان غنی کا کیریکٹر سمجھایا ہوتا، مولا علی کی سیرت سنائی ہوتی، ہمارے بچے کا بھی انداز ہوتا، لیکن ہم نے اپنے بچے کو کرکٹر کا فالوور بنا دیا، وہ دنیا پولیٹیکل لیڈر کا دیوانہ بنا دیا، اور جو ہے فلمی ایکٹر کا چاہنے والا بنا دیا۔ اے کاش کہ ہمارا بچہ صدیق اکبر کی محبت میں مست ہوتا، فاروق اعظم کی محبت میں مست ہوتا، عثمان غنی کی محبت میں مست ہوتا، حضرت مولا علی کی محبت میں مست ہوتا۔ اور کاش تم اپنے بچے کو سکھاتے کہ او میرے لال، اس دنیا دار کے
کے چکر میں پڑنے سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر آنا ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ، اگر ڈوبنا ہے تو مصطفیٰ کے عشق میں ڈوب، اگر پیار کرنا ہے تو مصطفیٰ سے پیار کر لے، اگر چاہنا ہے تو مصطفیٰ کو چاہ لے، اگر محبت کرنی ہے تو مصطفیٰ سے کر لے۔ اس لیے کہ جو مصطفیٰ کے عشق میں گم ہوتا ہے وہ صدیق اکبر بن جاتے ہیں، جو مصطفیٰ کے عشق میں گم ہوتے ہیں عمر فاروق ہو جاتے ہیں، وہ عثمان غنی ہو جاتے ہیں، مولا علی ہو جاتے ہیں، امام حسن و حسین شہدائے شہید اعظم ہو جاتے ہیں، اور وہ علامہ عبد الرحمن جامی ہو جاتے ہیں، بایزید بستامی ہو جاتے ہیں، بڑے پیر غوث اعظم ہو جاتے ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری ہو جاتے ہیں، سرکار سرکاہی ہو جاتے ہیں، سرکار صابر کلیری ہو جاتے ہیں، سرکار گنج شکر بابا فرید الدین ہو جاتے ہیں، سرکار نظام الدین الہی ہو جاتے ہیں، سرکار مخدوم پاک ہو جاتے ہیں، سرکار حاجی علی ہو جاتے ہیں، سرکار حافظ ملت ہو جاتے ہیں، سرکار مجاہد ملت ہو جاتے ہیں، سرکار تاج الشریعہ ہو جاتے ہیں، مفتی اعظم ہو جاتے ہیں، محدث اعظم ہو جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت ہو جاتے ہیں، مخدوم بہاری ہو جاتے ہیں، ملک العلماء ہو جاتے ہیں۔ جو بھی مصطفیٰ کے عشق میں ڈوبا ہے وہ چمکنے لگا ہے۔ حضرت بلال بھی ڈوبے ہیں تو چمکنے لگے ہیں۔ اے کاش کہ آپ نے اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی سیرت سنائی ہوتی تو آپ کا بچہ بھی مصطفیٰ کے عشق میں سرشار ہوتا، مصطفیٰ کے عشق میں گرفتار ہوتا۔ لیکن آپ کا بچہ سڑکوں پہ اتر گیا، ہاتھ میں فری فائر ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، شراب کی بوتلیں ہیں۔ ارے یار، جس بچے کے ہاتھ میں قرآن کا پارا ہونا چاہیے تھا تم نے موبائل پکڑا دیا، جس بچے کے ہاتھ میں قرآن اور تسبیح ہونے چاہیے تھے تم نے شراب کی بوتل تھما دی اور پکڑا دی۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا تمہارا بچہ سڑک کے چوراہے پہ گھوم رہا ہے، چوٹ ڈیزائن بال کٹے ہیں، کٹا پھٹا لباس ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، شراب کے نشے میں دھت ہے، شریعت کیا جانتا نہیں، اسلام کیا جانتا نہیں، دعا درود کلمہ کیا جانتا نہیں، مصطفیٰ کی سیرت جانتا نہیں۔ اب بتاؤ وہ دنیا دار اور دنیا دار کا فالوور بن کے جی رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم مصطفیٰ کی سیرت سناتے، وہ سڑکوں پہ کسی دنیا دار کا فالوور بن کے نہیں۔ جب وہ سڑکوں پہ گھومتا تو لوگ کہتے کہ یہ دنیا دار کا فالوور نہیں، مدینے کے تاجدار کا فالوور ہے، احمد مختار کا فالوور ہے۔ اور تعلیم دیتے تمہارا بچہ سڑک کے چوراہے پہ نکل کے مسجد میں آ کے یہ گنگناتا کہ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شیخ مدینہ، مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے۔